پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. حسب معمول حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ ان سے بخوبی متعارف ہیں. آپ مفسر قرآن ہیں، متکلم اسلام ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ کو خوش آمدید اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آج کی ہماری جو خبریں ہیں ان میں سے ایک خبر وہ شاید سارے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ چونکا دینے والی بھی ہے اور انہیں متوجہ کرنے والی بھی ہے. حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سارے لوگ ہی ٹیکس پیئر بنیں گے، فائلر بنیں گے، اور کوئی نان فائلر کا تصور اب پاکستان میں نہیں رہے گا. بلکہ اخبارات تو جس طرح کی خبریں لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نان فائلر اب پاکستان میں زندہ کیسے رہے گا. تو یہ واقعتاً جاننے کی چیز ہے. تو اس پر میرے خیال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان یحییٰ صاحب، موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن سے متعلق بھی ہیں اور ایک عرصہ گزر گیا پاکستانی قانون پر اور جو پریکٹیکل چیزیں ان پر آپ کی نظر ہے، یہ فائلر اور نان فائلر کا یعنی آج سے پہلے تک کس طرح کا تصور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو میری معلومات تو اس معاملے میں بہت ناقص ہیں، لیکن ایک فائلر ہونے کی حیثیت سے جس قدر میری معلومات ہے میں عرض کر دیتا ہوں. جی دیکھیں، اصل میں یہ جو ایک ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے ہر سال، ہر ٹیکس پیئر کو ایک ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. جب وہ ریٹرن فائل کر دیتا ہے اس کی ایک لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، عام طور پہ 30 سپٹمبر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس میں جو ہے وہ حکومت ایکسٹینشن کر دیتی ہے. جیسے اس سال بھی میرا خیال ایکسٹینڈ کر دی ہے 14 اکتوبر تک. ٹھیک. تو وہ اس لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ نے اپنے جو ہے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. ریٹرن فائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی آمدنی آپ کی تھی اس میں سے آپ بتائیں کہ آپ کے بجلی کے بل کتنے تھے، آپ بتائیں بچوں کی فیسیں کتنی تھیں، آپ بتائیں کہ کس مد میں کتنے پیسے آپ کے خرچ ہوئے. بالکل صحیح. اور باقی آپ کے پاس کتنے بچے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بچے تو بھی بتائیں، زیرو کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پیسے باقی نہیں بچے. اور اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ، آپ کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگتی ہے کہ بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو پراپرٹی کی پوری ڈیٹیل، اگر آپ کی کوئی بلانگنگز ہیں، پراپرٹی کی پوری ڈیٹیل کہ آپ کے پاس کتنی ہے، کوئی ورثے میں ملی ہوئی زمین ہے، کوئی آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی چیز، وہ بھی ساری کی ساری اس کے اندر، گویا ہر چیز جو ہے وہ آن ریکارڈ آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ وکیل صاحب آ گئے. محمد نعمان یحییٰ صاحب جی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے رہ چکے ہیں. خاص یعنی مہارت ہے آپ کو اور ایکسپرٹ ہیں اس معاملے کے. السلام علیکم نعمان یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعمان یحییٰ صاحب، کیا ڈرانے والی خبریں آ رہی ہیں کہ اب کوئی نان فائلر نہیں رہے گا، وہ پاکستان میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا بڑا یعنی شعبہ بھی ہے، ماہر بھی ہیں، ذرا بتائیے گا کہ حکومت اب کیا کرنا چاہ رہی ہے، اس کا امپیکٹ اب عوام پر کیا آئے گا؟ جی بہت شکریہ. اصل میں نا 2021 میں نا قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اس میں سیکشن 114B کو فنانس ایکٹ 2022 کے تحت ایڈ کیا گیا. اور یہ تھرڈ امینڈمنٹ تھی سن 2021 کی. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے تین ایسے جو ہیں ایکٹ سے میئر لیے، جس سے کہ آپ کا اگر آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کر رہے اور نان فائلر ہیں، وہ آپ کا موبائل سم بند کر دی جائے گی، آپ کا بجلی کا کنیکشن اور گیس کا کنیکشن. یہ فی الحال انہوں نے پہلے 3 سے کام شروع کیا، اور یہ 3 سے کام اس بیسس پہ شروع کیا کہ جب اگر آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں فائل کرتے، گورنمنٹ آپ کو انکم ٹیکس کا نوٹس ڈالے گی. اگر آپ اس نوٹس کا جو دیا ہوا ٹائم ہے، اس دیے ہوئے ٹائم پہ آپ کمپلائنس نہیں کرتے، یعنی کمپلائنس سے مراد ہے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کرتے، آپ لکھ کے نہیں دیتے ڈپارٹمنٹ کو کہ میں آئی ایم ناٹ ریکوائرڈ ٹو فائل دی ریٹرن، جو کہ انکم ٹیکس کا سیکشن 114 ہی بتاتا ہے کہ کس بندے نے ریٹرن فائل کرنی ہے اور کس بندے نے ریٹرن فائل نہیں کرنی. اس بیسس کے بعد وہ ٹائم لیپس ہونے کے بعد یہ 3 میئر لیے جا سکتے تھے. اس سلسلہ میں
हुकूमत FBR ने 15 मई 2024 को पहला इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर निकाला और उसमें 5,06,671 सिम्स ब्लॉक कर दी। उस वक्त बहुत ज्यादा शोर मचा, लेकिन हुकूमत ने इस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस को बिल्कुल नहीं टच किया। जो हालात है, मामलात हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। तो सिर्फ सिम ब्लॉक करने के बाद ये 5 लाख से ज्यादा लोग, 5,06,000 से ज्यादा लोग की सिम बंद। अब इसमें दुश्वारी भी थी। दुश्वारी ये थी कि अगर किसी का सिम कोई ऐसा बंदा जो फौत हो गया, उसने एनटीएन लिया हुआ था, वो एनटीएन लेने के बावजूद उसकी सिम चल रही थी, कोई बेटा चला रहा है, बाप चला रहा है, भाई चला रहा है, तो वो जब नॉन फाइलर हो गया तो सिम का मसला बन गया। उसके लिए आप इतने से सिम को कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या कम से कम आपको PTA के साथ जो भी आपकी मोबाइल कंपनी वो आपको करेगी। ये मामला सिर्फ सिम की हद तक था। अब ये जो हुकूमत ने अभी मौजूदा कदम उठाया है, ये फाइनेंस एक्ट 2024 में जिसका इतलाक होगा, और 1 से उसका इतलाक हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा एक और सेक्शन C के बाद 11 सेक्शन 114B में एक और एडिशन की 114 सब सेक्शन 2 सेक्शन 114 सब सेक्शन 2D। इसमें उन्होंने कह दिया कि फॉरेन ट्रैवलर नहीं कर सकेंगे, सिटीजन नहीं जा सकेंगे, फलाना नहीं कर सकेंगे। ये बात हो गई। तो जो आपने बात फरमाई ना कि कोई जिंदा नहीं रह सकेगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें चंद एक्सक्लूजन हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे नाजरीन को पता चले आपके तवस्सुत से। वो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स, माइनर्स या वो लोग जो ओवरसीज हैं और नाइकॉब उनके पास है, उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, और हज और उम्रा पे जो जाएंगे उस पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। ये साहब, ये एक तो चीजें आपने बता दी, लेकिन जो हमारे अवाम हैं, यानी ये तो वो है ना, बहुत छोटा सा तबका जिस पर इसका इतलाक नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त तो पूरे अवाम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उन्हें फौरन क्या करना चाहिए, ये आप जरा बयान फरमाइए। अच्छा, पूरी अवाम पे नहीं बनेगा। मैं जैसे गुजारिश की कि जो 15 मई 24 में इन्होंने एक कदम उठाया, सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे आए जिनकी सिमें थी। ठीक है, आप उससे ही अंदाजा कर लीजिए कि उन 5 लाख लोगों में से कितने लोगों पर इसका इतलाक होगा पाकिस्तान से बाहर जाने वालों का। ये STGO ITGO जो 1 आया था मई 24 में, उसके बाद दोबारा इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया लोगों पे। तो ये जर्नल लोगों की है। एक और बड़ी अहम बात है जो कि मैं समझता हूँ आप इस पर बताई जाए कि जिन लोगों की सिमें निकली हुई हैं लेकिन वो NTN होल्डर नहीं है, यानी कि जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। मैं एक स्टूडेंट हूं जो कि मैं अभी माइनर से मेजर भी हो गया हूं, मैं वो सिम चला रहा हूं, ID कार्ड की बेसिस पे मुझे सिम मिल गई, लेकिन मैं FBR में रजिस्टर्ड। FBR सिर्फ उनके ऊपर एक्शन लेगा ऑर्डिनेंस के तहत जिसने नेशनल टैक्स नंबर लिया होगा। हर बंदे पर इसका इतलाक नहीं होगा। ऐसे इतना ज्यादा इसको ओवर एग्जेजरेट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। लेकिन अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि फाइलर बनने का क्या फायदा है और ना बनने का क्या फायदा है या नुकसान है। उन्होंने ये एक नई जो कर रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकेंगे और आप किसी किस्म की कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं कर। दुनिया में देखा जाए, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, पूरी दुनिया फिरे में, कोई बंदे ने खोखा भी लगाना होना तो उसके पास नेशनल टैक्स नंबर होता है, बेशक वो कैसे भी हालात में रह रहा हो। जरूरी नहीं है कि बहुत अमीर मुल्क ममालिक हों तो उनमें ये काम होता है। ठीक, तो वो इस काम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये काम एक्शन ले रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ एक्शन लेना चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड लेना चाहिए। अगर मैं लिबर्टी में बैठा हुआ हूं तो मेरे पे एक्शन हो रहा है, तो एक इचरे में बैठा हुआ कोई खोखा लगा के बैठा हुआ है, कोई छोटी सी सड़क के ऊपर भी खोखा, पर भी तलाक होना चाहिए पूरी दुनिया में। साहब, यानी हम एग्री हैं आपके साथ, टैक्स देना चाहिए, हुकूमतें इसी से चलती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक इसी से आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ये चाहिए कि अब हमारी कौम के सामने एक राय आ गई है, एक ऑर्डर आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब कौन से लोग हैं जो फाइलर बन जाएं, उनके लिए फायदा है, फाइलर ना बनने से क्या नुकसान होगा, ये राय जरा फरमाइएगा। अच्छा, फाइलर बनने से नुकसान तो कोई नहीं होगा। आप एक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आपकी कारोबार कर रहे हैं और आपकी 6 लाख से कम आमदनी, तो आप बिलो टैक्सेबल लिमिट की रिटर्न दे देंगे, यानी कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा। फाइलर बनने से फवायद होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इवन अगर आपने कोई बैंक में
فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے تو وہ اس پہ بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے, 30% کی بجائے 15% آپ کا ٹیکس لگتا ہے. مختلف رعایتیں جو ہیں اب سرکار نے مجبوراً یہ جو ہے نا اسٹیپ اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ اگر فائلر ہوں گے تو آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. یہ اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے. اس کا فائدہ ٹیکس پیئر کو ہوگا جو ریٹرن فائل نہیں کرے گا اور این ٹی این ہولڈر ہوگا. بات وہی ہے جو 114(6) میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ این ٹی این ہولڈر ہوگا جس کا نیشنل ٹیکس نمبر لکھا ہوگا, وہ یہ کرے گا تو اس کو تمام قسم کی رعایتیں ملیں گی. اور اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے, بیچنی ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, وہ اس میں بھی یہی ہے, آپ اپنے ٹوٹل ایسٹس لکھیں, لائبلٹیز لکھیں اور جس قیمت میں آپ نے چیز خریدی ہے اس قیمت میں لکھیں اور کنسلٹنٹ سے پراپر ریٹرن بنوائیں. یہ جو میسج وغیرہ آتے ہیں ان لوگوں کو پاس بالکل مت جائیں, کنسلٹنٹ کو انگیج کریں. اپنی ریٹرن کو بنانے سے پہلے, بھیجنے سے پہلے, سبمٹ کرنے سے پہلے اس سے ڈیٹیلز لیں کنسلٹنٹ سے اور دیکھنے کے بعد ریٹرن فائل کریں. فرض کریں این ٹی این کوئی نئی نمبر لے رہا, اس کا مطلب اس پہ تو حکومت کچھ اپلائی نہیں کر رہی, وہ سکون میں ہے, اس پر یہ اپلائی نہیں ہوگا. نہیں وہ سکون میں رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. اگر وہ صرف باہر جانا چاہتا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, سم بند نہیں ہوگی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو پھر اس کے لیے دشواری بنے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اثاثے پورے شو نہیں کرتے کسی وجہ سے, یہ کیسا رویہ ہے, ان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ یہ جس وقت یہ شو نہیں کر رہے ہوتے تو اپنے طور پہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, ایف بی آر کے تمام مہارتیں اور تمام معلومات ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ ہے جو وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کر پاتا, یا سٹاف کی کمی ہے یا ان کی بل پار نہیں ہے. تو جو ڈکلیئر نہیں کرتا اگر آ جائے تو پھر اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں اور بھاری جرمانے لگتے ہیں, عائد ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کا اپیل کیس زیادہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہو. ساتھ ہی یہ بتا دیجئے گا کہ منی وائٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ ایکسٹرا اپنے ایسٹ شو کر دیتا جو اس کے پاس ہے نہیں ہے تاکہ بعد میں آسانی رہے, اس کو کیا دقت آئے گی؟ دیکھیں یہ تو سراسر غلط ہے. اب ایک ایسٹ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے موویبل, ایک ای موویبل. میرے پاس اتفاق سے ایک کلائنٹ آئے, انہوں نے کہا جی میرا کارڈ ہے, میرے والد صاحب نے کہا یار یہ پلاٹ ہے, آپ نے کہا نہیں میں نے ویسے ہی لکھ دیا. بھائی ویسے لکھ دیا. انکم یاد رکھیے گا, انکم ٹیکس کا گوشوارہ ایک ایف آئی آر ہے جو آپ خود کاٹ کے سرکار کو دے رہے ہیں. اس چیز پہ بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور اس طرح کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور وہ آپ لکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ موویبل پراپرٹی تو چلو کوئی ہوتا ہے کہ کیش وغیرہ تھوڑا بہت لکھتے ہیں, لیکن اموویبل پراپرٹی غیر ضروری لکھنا یا چھپانا دونوں ہی نہ صرف جرم ہے بلکہ اس پہ آپ کو کافی زیادہ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے. جی ٹھیک. محمد نعمان یحییٰ صاحب, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کے لیے بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کچھ صورتحال واضح ہوئی ہے کہ یہ جس طرح کی خبریں ہیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر, شاید وہ دانستہ اس طرح خبریں دے رہے ہوں گے تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. یہاں تو کچھ ریلیف ہمیں محسوس ہوا ہے. نہیں, ریلیف تو آلویز از دیئر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایڈوکیٹ صاحب نے بہت کلیئرلی بتایا کہ دیکھیں سم بند ہونی ہے یا بجلی کا کنیکشن کاٹا جائے گا, چاہے نہیں, سم تو بند ہوئی ہے نا, لیکن یہ ان لوگوں کی ہے جو پہلے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے رہے ہیں, جو فائلر ہیں, اب ان کی ریٹرن فائل نہیں ہوئی, اب انہوں نے گوشوارہ فائل نہیں کیا, تو ان کے بارے میں یہ اس طرح کے ایکشنز کو حکومت لے گی یا لے سکتی ہے. جو بندہ فائلر ہے ہی نہیں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ پراپرٹی خریدے گا تو اس کو مشکل ہوگی, وہ پراپرٹی خرید نہیں سکے گا. اس نے کوئی گاڑی خریدنی بیچنی ہے اس کو مسائل ہوں گے, تو ان ٹریول کرنے میں شاید وہ مسائل نہ ہوں اس کو. جو اچھا فائلر ہے تو اس نے فائلر ہونے کے بعد ریٹرن فائل نہیں کی تو پھر اس کو سفر کرنے میں دقت ہوگی. تو اگر وہ نان فائلر ہے تو سفر تو شاید وہ کر سکے گا, لیکن اس کو ریٹرن فائل کر یہ پراپرٹی وغیرہ خریدنے میں اس کو مسائل ہوں گے. اب دیکھیں جس شخص نے پراپرٹی بھی نہیں خریدنی اس کو یہ ہے کہ میں تو اپنے جو معاملات میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, میرا کوئی اور معاملہ نہیں ہے, جو لگی بندھی کوئی آمدن ہے اور جو بھی کر رہا ہے. اگر وہ نہیں کسی بھی طرح سے پراپرٹی نہیں خریدنا چاہتا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا, گاڑی خریدنا بیچنا نہیں چاہتا, تو وہ اگر نہیں بھی فائلر بنتا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ اس کو بنے گا جس نے کل کلاں کوئی ایسا کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلمز ہوں گے، اس کو آج فائلر بننا، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو وہ فائلر بننے کی کوشش وہ کرے اور اس وقت وہ فائلر نہ بن سکے یا کوئی مسائل ہوں۔ البتہ میرے خیال میں یہ جو جتنی بھی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے اور یہ ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے، اور یہ خام خواہ ٹیکس سے بچنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈنا، اگرچہ جو یعنی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بھی جو ٹیکس چوری کے مسائل وہاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ آدمی کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، ظاہر ہے جو ٹیکس بنتا ہے آدمی دے دے، اور پاکستان کے اندر تو ٹیکسز اس حساب سے جتنے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ٹیکسز ہیں اس حساب سے اتنے ٹیکسز ہیں بھی نہیں، یہ کم ہیں ٹیکسز، لیکن بہرحال اگر ہم ٹیکس دیں گے اسی سے معاملات آگے بڑھیں گے، اور اگر ٹیکس کلچر ڈیولپ کریں گے تو اس سے ہمیں اپنے معاملات میں پراپرٹی خریدنے لینے میں، گاڑی خریدنے لینے میں اور معاملات میں فائدہ ہوگا، اور پھر پورے ملک کو بھی اس کو بہرحال ہمارے ٹیکس دینے میں سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کا جو کہیں مس یوز ہو رہا ہے، ہمارے ٹیکسز کو ٹھیک استعمال نہیں کیا جا رہا، ہمارے ٹیکسز سے جس طرح سے گورنمنٹ کی پرفارمنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، لوگ اس سے مایوس ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بالکل دوسرا پہلو ہے، لیکن بہرحال ہمیں ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، ٹیکس دیجئے، اس سے ملک چلتا ہے، اس سے کاروبار چلتے ہیں، اس سے آپ کو بھی سہولت رہے گی، اور بطور شہری نگاہ رکھیں کہ حکومت آپ کے ٹیکس کا استعمال کیسا کرتی ہے، اس پہ آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے، میڈیا موجود ہے، لیکن اس کے سوا جدید دنیا میں جینے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا تاریخی لمحہ ہے، ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ عالم اسلام کے عظیم دائی، مبلغ، مناظر، بہت حاضر جواب برجستہ گو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا بڑا شاندار استقبال بھی ہوا، وزیر اعظم کے نمائندے درمیان سے مراد پاکستان میں موجود ہیں، اللہ کرے ہمارے درمیان بھی موجود ہوں۔ تو رانا مشہود صاحب نے اور وزارت مذہبی امور کی شخصیت جو ہیں تارمان صاحب، انہوں نے استقبال کیا، کئی یعنی سیاسی اور مذہبی شخصیات سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور سردار ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ اسی طرح مختلف دینی شخصیات تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید والے، ان سب سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دیگر ملاقاتیں بھی ظاہر ہے بہت سی شیڈول ہیں، ہو جائیں گی، اور خاص طور پر لوگ تو بہت منتظر ہیں ان ڈیٹس کا جو آپ نے اناؤنس فرما رکھی ہیں کراچی کے لیے، لاہور کے لیے، اسلام آباد کے لیے، کہ وہ کیسے اور کب وہ پبلک سپیکنگ کریں گے اور لیکچر دیں گے اور لوگ انہیں لائیو سنیں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، ساتھ کچھ اس طرح کی خبریں بھی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی مسائل، ظاہر اتنی بڑی شخصیت ہیں تو وہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی آمد ہے اور لوگ منتظر ہیں۔ بہرحال دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جو دورہ ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشی کا اور ایک خاص جذبے اور ولولے کا باعث ہے۔ بے شک۔ اور اس میں جب یہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ہو سکتا ہے پبلک گیدرنگ سے خطاب نہ کر سکیں، چینجنگ کرنی پڑے، ہو سکتا ہے تبدیلی ہو یا کچھ پروگرام، لیکن لوگ ابھی تک اسی جوش اور جذبے کے تحت جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خطابات سننے کے لیے تیار ہیں، اور ایک دوسرے سے استفسار کر رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیسے پہنچنا ہوگا، کس جگہ بیٹھنا ہوگا، کیسے پاسز ملیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ تقریباً جو ہے اس جوش جو بھی دین کا ذوق
تھوڑا بہت بھی رکھتا ہے، اس کے اندر یہ جوش جذبہ بہرحال ابھی تک موجود ہے. ایسے لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک دین کے شعور کی لہر ہے جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ایک یعنی پورے پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی لہر دوڑ گئی ہے، خاص قسم کی خوشبو ہے جس سے فضا معطر ہو گئی ہے، اور یہ بہرحال اس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے. جو دینی طبقہ ہے وہ تو محسوس کر ہی رہا ہے، جو لادین طبقات ہیں، جو لبرلز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا انداز اپنا ہے، ان کی جو محسوس کرنے کی وہ بالکل ان کے محسوس کرنے کا انداز اپنا ہے. اور ان کی میں کہنے لگا تھا کہ ان کے احساسات کی جو چیخیں ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ان کو بھی ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کس قدر محسوس ہو رہی. بالکل. تو بہرحال یہ ایک ہر اعتبار سے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھی خبر ہے. اللہ کرے سیکیورٹی خدشات کی جو خبریں آ رہی ہیں غلط ہوں، اور اللہ کرے اسی طرح سے پبلک گیدرنگز ہوں. اگر دیکھیں کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں بڑے شہروں کے اندر اگر ڈاکٹر صاحب کے بڑے بڑے اجتماعات ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کس طرح سے ایک دین کی لہر جو ہے وہ اٹھتی ہے، اور کس طرح سے لوگوں کے دینی شعور کے اندر اضافہ ہوتا ہے، شوق اور جذبے کے اندر اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں مختلف یونیورسٹیوں نے بھی اپلیکیشنز دے رکھی تھیں کہ اپنے وقت لینے کے، ہم نے بھی خط لکھ رکھا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ تشریف لائیں، لیکن ابھی ہمیں تو خبر یہی آئی ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ بالکل ٹائم نہیں دے رہے کسی کو بھی. اور ہو سکتا ہے یہ بھی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہو، یا گورنمنٹ کے دیے ہوئے اسکیجول کے وہ پابند ہیں، یا شاید اس وجہ سے. لیکن بہرحال وہ یونیورسٹیوں میں آئیں یا نہ آئیں، یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ بھی اسی طرح سے پرجوش ہیں جس طرح سے باقی عوام پرجوش ہیں، اور سب کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اللہ کرے کہ یہ دورہ جو ہے پاکستان کا ڈاکٹر صاحب کے لیے اور عوام کے لیے دین کی بیداری کا باعث بنے، اور اس کے اندر مزید برکتیں ہوں. آمین آمین. ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرما دی ہے، واقعتاً تاریخی لمحہ ہے اور فضا معطر ہے، مہک رہی ہے. جو یعنی کہ دین سے محبت رکھنے والے ہیں وہ چہک رہے ہیں، اور دوسری طرح کے کچھ لوگ ہیں بہرحال ان سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھتی ہوئی آپ محسوس کر رہے ہیں. تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہوں وہ حل ہوں، کیونکہ ہمارے اندر اگر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو پھر زیارت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. پیغام پاکستان کی اگلی خبر ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اللہ کا شکر ہے. 60% آبادی وہ ہے جو 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. یعنی دنیا میں ہم تقریباً سب سے بڑا یوتھ کا کوٹا رکھنے والے یا یوتھ رکھنے والے ممالک میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب ملایا گیا ہے اس بات کے ساتھ کہ دنیا میں تقریباً 7 لاکھ افراد خودکشی کر رہے ہیں، اور پاکستان میں خودکشی کی یعنی موت کی بڑی وجہ، چوتھی بڑی وجہ وہ خودکشی بن چکی ہے. یعنی جب اس سارے سینیریو کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی خودکشی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دنیا کے حوالے سے ہمیں بڑا خصوصی، 7 لاکھ یا پاکستان میں؟ دنیا میں 7 لاکھ، دنیا میں 7 لاکھ. پاکستان میں چوتھی بڑی وجہ موت کی وہ خودکشی ہے، اور ہمارے ہاں یوتھ زیادہ ہے. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو یوتھ پر امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے، وہ اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کی یوتھ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب طرح کی زندگی جی رہے ہیں. میں ایک دن ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہماری یوتھ فون اٹینڈ کرنے سے بھی خوف زدہ ہے. یعنی کال آنسر کرنا، فون سننا، یہ ایک ریسرچ تھی باقاعدہ کہ یہ جواب واٹس ایپ پر دینا پسند کرتے ہیں، ٹیکسٹ پر دینا پسند کرتے ہیں. فون آ جائے تو ان کو ایک عجیب ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ میں فون اٹینڈ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں کون ہے، کیسے یا کیا بات. ایک فون کی ڈاکٹر صاحب اگر یہ صورتحال ہے تو عام زندگی کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے.
تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پھر اسے نشے کی راہیں کھلتی ہیں، اور پھر بالآخر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تجویز فرمائیے، آپ کا تعلق یوتھ سے، اسٹوڈنٹ سے بھی ہے، آپ مذہبی مفسر بھی ہیں، اور نفسیاتی میں سمجھتا ہوں بڑا دسترس حاصل ہوتی ہے ہمارے مذہبی علماء کو، کیا ہم کریں کہ ہم اپنی یوتھ کو بچا سکیں؟ دیکھیں، اس صورتحال پر سب سے پہلی بات تو یہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں نوجوان جو ہیں، جو پوری قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، امید کا استعارہ ہوتے ہیں، توانائی ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یوتھ جو ہے وہ 65% یا 68% یوتھ ہے، اور یہی پاکستان کا مستقبل، اور ہوتے بھی اقوام کا مستقبل نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے اندر اگر خودکشی کا رجحان اس قدر جو ہے وہ رواج پا رہا ہے کہ چوتھی بڑی وجہ بن گئی ہے، تو یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ دیکھیں، جب آپ نوجوان کو اوورآل انالائز کرتے ہیں، تو پاکستان کا نوجوان بالخصوص اور پوری دنیا کا نوجوان، تو دیکھیں ہم اس کو دے کیا رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک ایسا معاشرہ دے رہے ہیں جو بے حسی پر مبنی معاشرہ ہے، ایک ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو جدیدیت پر مبنی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے اندر اس کے پاس سوائے پروگریس کرنے کے، ترقی کرنے کے اور مادی ترقی کرنے کے، اس کے پاس کوئی اور ٹارگٹ نہیں اس کو دیا جاتا۔ مادی ترقی کرنی ہے، اور اس نے وہ آزاد ہے، اور آزادی میں اس نے ایک ترقی کرنی ہے، اور بس اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہی جب بھی وہ کسی سٹیپ کے اوپر ترقی نہیں کر پاتا یا وہ اگلا قدم نہیں اٹھا پاتا، تو اس کے اندر جو ہے مایوسی کے بادل چھائے رہنا یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کو زندگی سمجھتا ہے، مادی ترقی کو زندگی سمجھتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی تعلیم ہو، اگر اس کے پاس ایسی کوئی موٹیویشن ہو کہ یہ مادی ترقی سب کچھ نہیں ہوتا، اچھا چیزیں کون سی ہیں جو اس کے اگینسٹ ہمیں موٹیویشن دیتی ہیں یا ہمارے پاس موٹیویشن تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دی۔ مثلا سب سے پہلی بات مذہب ہے۔ مذہب جو ہے وہ انسان کو موٹیویشن دیتا ہے، وہ اس کو آخرت کی راہ دکھاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں ساری ہر چیز کا رزلٹ یہاں پہ نکلنا ضروری نہیں ہے، اور وہ رزلٹ جو ہے وہ اگلی زندگی کا مقصد، زندگی کا مطلب صرف یہ زندگی نہیں ہے، زندگی مکمل ہوتی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ جب یہ ساتھ شامل ہوتی ہے مذہب کی تعلیم، جس کو ہم کہتے ہیں یہ لازمی دینی تعلیم ہے، وہ ہر بچے کو بھی، ہر فرد کو لازمی دینی تعلیم دینی چاہیے، جس کے پاس اس کے مقصد زندگی اس کو پتہ چل جائے، وہ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر جائے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل سمجھ آ جائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی اسی مادی ترقی کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو مذہب اس کو اپنے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری سماجی روایت ہے، سماجی روایات اور اقدار سے ہم ٹوٹتے جا رہے ہیں، ہمارا نوجوان خاص طور پہ سے ٹوٹ گیا۔ پھر آگے ایک تیسرا جو بڑا ہمارے پاس بیریئر تھا جو اب ختم ہونے ابھی تک الحمدللہ موجود، وہ ہے خاندان، اور خاندان کی جو روایات تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ہم بچپن میں تھے تو انتظار رہتا تھا چھٹیوں کا، 8 دن جا کے خالہ کے گھر رہنا ہے، چچا کے گھر رہنا ہے، فلاں، یہ وہ ساری کے سارے کنیکشنز ہیں جو انسان کو اس کی ذہنی بالیدگی کا اور ذہنی آسودگی کا سامان کرتے ہیں، اور انسان کی چارج کرتے رہتے ہیں، انسان کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنا مرضی آدمی ناکام ہو، کامیاب ہو، جب آپ ان رشتوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو بھی آپ کم از کم اس حد تک نہیں جاتے کہ آپ خودکشی کی حد تک چلے جائیں۔ لہٰذا میں جو بات اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ماحول کیا دیا ہے، ہم نے ایک اپنے نوجوان کو دیا کیا ہے جس کے بدلے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف نہ جائے۔ اگر کچھ دینا ہے تو سب سے پہلی بات جو لازمی دین تعلیم ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو لازمی دینی تعلیم دیں، کم از کم اتنا کہ وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھ دیں۔ قرآن اٹ سیلف اتنی بڑی ایک زبردست موٹیویشن کی کتاب ہے کہ اگر قرآن سوچ سمجھ کر کوئی بچہ پڑھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ خودکشی کی طرف چلا جائے۔ پھر اس کا جو تصور زندگی، اس کا تصور حیات اس کا واضح ہوتا ہے۔ جب آپ بنیادی دینی تعلیم لے لیتے ہیں تو آپ کا وہ تصور زندگی واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا دین کی جو بنیادی تعلیم ہے
پھر اس کو اپنی جو سماجی اقدار ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ سماجی اقدار یہ جو لمس ہے نا، دیکھیں بچے کو، چھوٹا بچہ ہو اس کے ساتھ یہ جو لمس ہے، یہ تو سارے کے سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لمس ہے، یہ بچے کے لیے زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب تھپکی جب آپ کسی کو دیتے ہیں، تھپکی ہے یہ زندگی. لہٰذا یہ سارے کے سارے جو کنیکشنز ہیں زندگی میں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے کزنز ہیں، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ آپ کے لیے زندگی کی امید دلاتے ہیں. لہٰذا جب تک آپ ان ساری روایات کے ساتھ اور ان سارے مذہبی روایت ہو، چاہے سماجی روایت ہو، چاہے خاندانی روایت ہو، جب تک آپ ان کے ساتھ ان کو نہیں جوڑیں گے، یہ ادھر سے ٹوٹ رہا ہے اور آگے اس کے پاس نئی کوئی چیز ہے نہیں، مادی ترقی ہے نہیں، تو سوائے گڑھے کے اور کچھ نہیں. اور جب وہ گڑھا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے خودکشی ٹھیک ہے، تو پھر وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس افسوسناک صورتحال سے نکالنے کے لیے ونس اگین ہم یہ کہیں گے گھروں کے اندر قرآن کی لازمی تعلیم ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اور کوئی نہ کوئی حدیث کا چھوٹا موٹا مجموعہ گھر میں رکھ لیں، اور اس کا ایک حدیث روزانہ چند آیات گھر میں اگر درس ہوتا رہے تو کم از کم کوئی شخص خودکشی تک نہیں پہنچ سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بیان فرمایا اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے، بہت یوں میں سمجھیے کہ آپ نے وہ نبض پہ ہاتھ رکھ دیا معاشرے کے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا کہ یہاں داؤد کم آیا تھا، وہ نوجوان جو کورین ہے اور وہ نو مسلم ہے، مسلمان ہو گیا، وہ یہاں پیغام ٹی وی بھی آیا، میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، میری اس سے بات بھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب میں نے اس کے معاشرے کے بارے میں جب جاننے کی کوشش کی تو اس نے بیان ہی وہ باتیں کی جو آپ نے فرمائی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، مقابلہ بازی، اور اس کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. پیچھے رہنے کا تصور ہی کوئی نہیں، ہار جانے کا تصور ہی کوئی نہیں. جو پیچھے رہ گیا وہ خودکشی کرے گا، ختم ہو جائے گا، معاشرہ اسے قبول ہی نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب یعنی ہمارے پاس جو مذہب ہے، ہم تو اب فیشن بن گیا نا کہ مذہب کو گالی بھی نعوذ باللہ دینی ہے، برا بھی کہنا ہے، اور بچوں کو ہم نے جدید بنانا ہے کہ کہیں مذہب کے قریب نہ آ جائیں. پھر ڈاکٹر صاحب سیرت میں، ساری سیرت اگر ہم دیکھیں کہ پیارے نبی کون سا کوئی ایسا سانحہ ہے، کوئی مشکل ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ یتیم پیدا ہوئے، والدہ وفات پا گئیں، شیب ابی طالب آئے، جنگیں آئیں، گھر میں بھوک رہی، کیا کیا مشکلات. یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری اولادیں، یہ ہمارا بھی مستقبل ہے، ہماری قوم کا بھی، ہمارے ملک کا بھی مستقبل ہے. اسے صرف مذہب سے سنبھالا مل سکتا ہے، ورنہ خاص طور پر دیکھیں خاندانوں میں بچوں کی کامیابیاں ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں. امتحان میں بچوں کے نمبر کم آ جاتے ہیں، یا کوئی آپ بچوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، تو کوئی بات نہیں، والدین کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی بات نہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نہیں رکھا، کوئی اور راستہ رکھا ہوگا، آپ کسی اور راستے کی طرف چل پڑیں. کوئی ضروری نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے ٹاپک دے دیں، فلاں دے دیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سے ریسرچ نہیں اٹھتی تو کوئی ضروری نہیں ہے پی ایچ ڈی کرنا. میں آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ آپ بغیر پی ایچ ڈی کیے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی موٹی ناکامی دنیا میں آ ہی گئی ہے، اور آئے گی، اور آتی ہیں ناکامیاں، تو ان ناکامیوں سے آپ کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھانے والا آپ کے اوپر ہونا چاہیے اور یہ موٹیویشن ہونی چاہیے. اور جب تک یہ موٹیویشن نہیں ہوگی، بچے ڈی موٹیویٹ ہو کے خودکشی کی طرف جاتے رہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. یعنی یہ کائنات میں نہیں چلا رہا، کوئی چلانے والا ہے، مجھے آرڈر ماننے ہیں اور بہت کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اچھی خبر ہے، اگلی خبر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان میں بینائی سے محروم کرنے والی ایک بیماری، ظاہر ہے اس کا کوئی طبی نام جو ہے ٹریکوما ہے، اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب اس بیماری سے پاک اور صاف ہو گیا ہے، یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. یہ بیماری ڈاکٹر صاحب کو اس طرح تھی کہ اس کے ذریعے سے بالآخر بچوں کی بینائی ختم ہو جاتی تھی. تو باقاعدہ ہمارے پرائم منسٹر کو WHO نے ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ اب پاکستان کی حد تک یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جہاں تک ہم بری خبریں شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں فلاں ہو گیا، یہ جو لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ دنیا میں یعنی سب سے زیادہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے، یعنی بدترین جو ایئر کوالٹی آلودگی کے اعتبار سے. تو اس طرح کے جب ہم خبریں سنتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ جیسے ہماری تو سانس بند ہو رہی ہے اور ہم لاہور میں رہ رہے ہیں اور لاہور جو ہے وہ پولیوشن کے اعتبار سے نمبر 1 پہ پوری دنیا میں. تو جب اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو لگتا ہے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں اور سامنے موت ہے اور کچھ نہیں ہے اور اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی روشنی نظر آتی. تو پھر جب ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو ہمارے لیے بہرحال وہ روشنی کی کرن ہے. تو جب ہم بری خبریں بہت زیادہ آپس میں شیئر کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر اچھی خبریں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ریسرچر نے جو خبر دی ہے تو یہ بڑا اچھا کیا ہے اور اس طرح کی خبریں شیئر کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو،
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. البتہ اس کے لیے کوئی پرہیز کرنا اور اس کے لیے پریکاشنری میئرز لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں اس سے پرہیز کریں. تو پرہیز ویسے بھی علاج سے بہتر ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی پرہیز کیا جا رہا ہے یا کسی علاج کے نتیجے میں اگر ایک بیماری جو ہے وہ پاکستان سے بالکل ختم ہو گئی ہے کہ اس طرح کی بیماری اور نہیں ہے، جبکہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ نئے نئے جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اس بیماری سے ہم بچ گئے ہیں تو یہ بہرحال خوشی کی خبر ہے. اور اللہ تعالیٰ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے. صرف ایک بیماری کی بات نہیں ہے، بہت ساری ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں جس کا علاج ضروری ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہوتا، کسی WHO کے پاس بھی نہیں ہوتا، کسی چیز کے پاس بھی نہیں ہوتا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ان روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہماری دینی تربیت کے اندر ہے، ہماری اپنی موٹیویشن کے اندر ہے، اور اس موٹیویشن کے اندر ہے جس میں ہمیں اپنا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے. چاہے ہم اس دنیا میں پورا ہو چاہے نہ ہو، آخرت میں جا کے پورا ہو، لیکن مقصد پورا ہوتا نظر آئے. ہم کبھی اپنے آپ کو ناکام نظر نہ آئیں اور ہمیشہ خوشی اور امید کی بات باقی رہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کا مطلب ہے ہر چیز سے مایوسی ہو سکتی ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو مایوسی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ موجود ہے، ازل سے ہے ابد تک رہی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور پھر وہ اس کی رحمت موجود ہے، ہمہ مقتدر ہستی ہے، اس کی رحمت موجود ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی ہے. اور حالات جتنے مرضی گئے گزرے ہوں، اللہ کی رحمت کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے تو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خبریں بھی آپس میں شیئر کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو اچھی خبریں بھی دینا چاہیے. خوشخبری بشروا ولا تنفروا، ایک دوسرے کو نفرت نہیں دلانی چاہیے بلکہ خوشخبریاں دینی چاہیے، اور اچھی اچھی باتیں شیئر کر کے ایک دوسرے کو امید دلا کے اگر ہم اس طرح کا معاشرہ تشکیل دے سکیں تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری جو روحانی اپ برنگنگ ہے اس کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین کرام، جو بھی بیماری ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، ذہنی ہو، جو بھی بیماری ہو، دنیا کے ڈاکٹر اس کا جواب دے دیں. ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، سر سجدے میں رکھ کے اس خالق کو اپنی بیماری بتائیں، انشاءاللہ اس کے پاس حل بھی موجود ہوتا ہے، حل کر بھی سکتا ہے. یقین ہونا چاہیے. مجھے یاد آیا کسی نے کہا تھا کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ میری بیماری کتنی بڑی ہے، اپنے اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ میری بیماری کتنی بڑی ہے، اپنی بیماری اور اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے. انشاءاللہ حوصلہ آئے گا، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی، انرجی آئے گی، اور پھر آپ ایک بدلی ہوئی شخصیت بن جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم یہ سبق، ایمان بھرا سبق لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.